ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلات کے بعد معزز محتشم مکرم سامعین حاضرین، سورہ البقرہ سے آیت نمبر 177 ہے، جسے آیت بر کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اس میں دین کے پورے نصاب کو بیان کر دیا گیا۔ عمومی طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اسلام والدین سے ورثے میں لے لیا اور 5 گانا نماز پڑھ لیتے ہیں، مسلمانوں والی وضع قطع اختیار کر لیتے ہیں تو یہ ہمارے لیے کافی ہے، جب کہ ہماری وضع قطع سے لے کے ہمارے رویوں تک، طرز زندگی سے لے کے انداز معاشرت تک، ہماری گفتگو سے لے کے ہمارے اعمال تک اسلام کی گہری چھاپ ہمارے زندگی کے ہر گوشے میں دکھائی دینی چاہیے۔ یہاں اس آیت بر میں ارشاد فرمایا، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اصل نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق یا مغرب کی طرف رخ کر لو، جس طرح کہ یہود مشرق کی جانب اور نصارہ مغرب کی جانب رخ کرتے تھے، اور اس طرح رخ کرنے کے عمل کو ہی وہ پورا دین سمجھ بیٹھے۔ اور ہمارے ہاں بھی ایسا ہی ہے کہ کچھ لوگ مخصوص لباس اور وضع قطع اختیار کرنے کو پورا دین سمجھ بیٹھتے ہیں، اور وہ مخصوص شعار کو اختیار کرنے پر اپنے آپ کو پکا مسلمان اور باقی لوگوں کے بارے میں ذہن کچھ اور رکھتے ہیں، اور جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دین کی کتنی قدریں ہیں جو اس غلط فہمی میں وہ چھوڑ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم تو پکے دیندار ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اخلاقیات، اقدار، اللہ کی مخلوق کی خدمت، اس کو دین قرار دے کے دین کی مبادیات کو، ارکان دین کو، اسلام کو ترک کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ پیار کرنا اور شفقت کا اظہار کرنا دین ہے، اور یہ نماز، روزہ، حج، ان کا وہ نہ صرف انکار کرتے ہیں عملاً، بلکہ وہ متبادل صورتیں عمومی طور پہ لوگوں کو دیتے ہیں کہ جو حج پہ پیسے لگتے ہیں وہ غریبوں میں بانٹ دیے جائیں، جو قربانی پہ پیسے لگتے ہیں وہ قربانی کرنے والے اس کے پیسے کسی اور کو دے دیں، نماز میں جو وقت لگتا ہے وہ وقت کسی اور جگہ صرف کر لیا جائے۔ اسی طرح دیگر جو اعمال خیر ہیں ان اعمال کی توجیہ کرتے ہیں، تو انہوں نے ایک نیا مذہب انسانیت کے نام سے گھڑ لیا ہے۔ تو یہ دونوں لوگ درست راہ پہ نہیں ہیں۔ جن لوگوں نے مخصوص وضع قطع کو، مخصوص لباس کو، چند عبادات کو دین بنا لیا اور دین کی آفاقی تعلیمات کو ترک کر دیا، وہ بھی دین کی روح سے آشنا نہیں ہو پائے،
اور جنہوں نے کچھ اخلاقی اطوار کو، کچھ اقدار کو، انسانی ہمدردی کو دین قرار دے کے باقی دین کی مبادیات کا، حتیٰ کہ ارکان اسلام کا رویتاً عملاً انکار کر دیا، تو وہ بھی دین کی روح سے ناآشنا ہوئے۔ اسلام ایک مکمل پیکج ہے، ایک کامل اکمل دین ہے، اپنے ماننے والوں کو اعتقادات سے لے کے اعمال تک، رویوں سے لے کے اقدار تک، طرز زندگی سے لے کے انداز معاشرت تک سب کی تعلیم فراہم کرتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضور نیکی کیا ہے، تو آقا کریم نے اس کو جواب دینا چاہا تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، تو اس میں پورا دین کا نصاب بیان فرما دیا گیا۔ اب غور کر لیجئے، یہ ایک آیت ہی دین کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اصل نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق یا مغرب کی طرف رخ کر لو، ولیکن البر، لیکن نیکی کیا ہے، نیکی کی حقیقت کیا ہے؟ من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لایا، والیوم الآخر، اور پچھلے دن پر ایمان لایا، والملائکہ، اور فرشتوں پر ایمان لایا، والکتاب، اور کتابوں پر ایمان لایا، والنبیین، اور نبیوں پر ایمان لایا۔ یہ ایمانیات سے متعلق۔ وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، اور اللہ کی محبت میں اپنا عزیز مال رشتہ داروں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں، راہ گیر اور سائلوں کو وہ مال خرچ کرے، والسائلین وفی الرقاب، اور گردن چھڑانے کے لیے پھنسے ہوئے مجبوروں کی مدد کرنے کے لیے مال خرچ کرے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، اور نماز قائم رکھے اور زکوٰۃ دے، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور اپنا قول پورا کرنے والے جب عہد کریں، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور صبر والے مصیبت اور سختی میں اور جہاد کے وقت، أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا، یہی ہیں جنہوں نے اپنی بات سچ کر دکھائی اور اسلام کے حقیقی نور کو پا لیا، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی پرہیزگار ہیں، یہی متقی ہیں۔ تو اس میں کوئی چیز ترک نہیں گی، ایمانیات بھی ہیں، اعمال بھی ہیں، ارکان دین بھی ہیں، لاچاروں، مریضوں، دکھیوں کی مدد، اعانت، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ، پھنسے ہوئوں کی گردن کو چھڑانے کے لیے تگ و تاز، جد و جہد، محنت، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہے۔ حتیٰ کہ راہ خدا میں جو تکلیفیں آتی ہیں، ان تکلیفوں پر صبر کرنا، جو عہد کیے ہیں، پیمان کیے ہیں، ان کو پورا کرنا، اور جب جنگ کی نوبت آئے تو ڈٹ کر کے میدان عمل میں موجود رہنا، یہ ساری چیزیں اگر کسی شخص میں پائی جائیں تو وہ نیکی کی، بر کی حقیقت کو پا گیا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص نماز پر ہی سارا زور دے رہا ہے اور ہمسایوں کا خیال نہیں رکھ رہا، تو اس کی نماز کی نفی تو نہیں ہے کہ نماز وہ نہ پڑھے، چھوڑ دے نماز، لیکن نماز کی حقیقت سے وہ پھر پوری طرح آشنا ہوا نہیں۔ جس طرح قرآن مجید میں سورہ الماعون کے اندر ارشاد فرمایا کہ الذین ھم عن صلاتہم ساہون، یہ اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں، الذین ھم یراؤون ویمنعون الماعون، کہ جو دکھلاوا کر رہے ہیں، اور ان کا رویہ کیا ہے کہ جو برتنے کی چیزیں ہیں وہ ایک دوسرے کو نہیں دیتے۔ نماز کی پابندی ہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ جا کے کھڑے ہوتے ہیں، تہجد بھی قضا نہیں ہوتی، لیکن معاون کی شرح میں علماء تفسیر نے لکھا ہے، جس طرح نمک ہے عمومی طور پہ ہمسایوں سے مانگ لیا جاتا ہے، ہمارے دیہاتوں میں وہ جاگ لے لی جاتی ہے وہ دہی جمانے کے لیے، اسی طرح موجودہ دور کے اندر کسی سے وائپر لے لیا، پائپ لے لیا، کسی لے لی،
تو مختلف نوعیتوں سے یہ جو چھوٹی چیزیں عاریتاً دے دی جاتی ہیں، یا جس طرح نمک دے دیا جاتا ہے کسی کو ضرورت کے وقت، کوئی چھوٹی موٹی چیزیں جو عاریتاً یا ہبتاً دی جاتی ہیں، آگ دے دی جاتی ہے، ماچس دے دی جاتی ہے، بلکہ روایت میں آتا ہے کہ جس نے ہمسائے کو یا کسی کو کھانے کے لیے نمک دے دیا تو جتنا کھانا پکے گا سارے کھانے کا ثواب اس نمک دینے والے کو نصیب ہوگا. یعنی باقی چیزیں تو اس نے نہیں دی ہیں، لیکن ان کو ثواب پورے کھانے کا نصیب ہوگا. اس طرح کسی نے آگ دے دی تو پورے کھانے کا ثواب اس کو نصیب ہوگا. تو اب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں رویتاً کہ ان سے اگر پائپ مانگو تو وہ نہیں دیتے ہیں، ضرورت کے وقت بائی سائیکل طلب کر لو تو وہ نہیں دیتے ہیں. اسی طرح گوڈی کرنے کے لیے آپ کسی مانگ لیں، درانتی مانگ لیں. یہ ہمارے ذمہ داروں میں تو کچھ لوگ اس سے گریز کرتے ہیں اور ٹال دیتے ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں عاریتاً، یا نمک ہے، مرچ ہے، مسالہ جات ہیں، پانی ہے، ٹھنڈا پانی ہے، جمی ہوئی برف ہے. تو یہ چیزیں ہبتاً دینے کا عمومی طور پہ مزاج ہے اور ان کی قیمت نہیں لی جاتی. تو جو شخص رویتاً ایسا ہے کہ وہ یہ چیزیں بھی نہیں دیتا، نہ عاریتاً دیتا ہے نہ ہبتاً دیتا ہے، اور دوسری جانب اس کی تکبیر اولیٰ بھی قضا نہیں ہوتی، وہ تہجد بھی باقاعدگی سے پڑھتا ہے. تو سورہ الماعون کے اندر ارشاد کیا گیا کہ جو نماز نے سکھانا تھا وہ تو یہی سکھانا تھا، تو پھر اس نے نماز کی حقیقت کو نہیں پایا. اگر یہ نماز کی حقیقت کو پا لیتا تو کبھی ایسا نہ کرتا کہ لوگوں کے لیے اذیت کھڑی کرتا، لوگوں کے راستے روکتا، اپنے گھر کے آگے کوڑا ڈال کر کے گزرنے والوں کو تکلیف پہنچاتا، ناجائز تھڑا بنا دیتا گھر کے آگے جس سے جو ہے وہ گزرنے والوں کو سخت دقت کا سامنا کرنا پڑتا، گلی کے اندر موٹر سائیکل کھڑی کر دیتا اور لوگ راستہ بلاک ہو گیا اور اس کے ماتھے پہ شکن بھی نہیں آ رہی اور یہ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، یہ میرا حق ہے، 5 منٹ بعد میں آؤں گا. تو یہ پھر اس نے نماز کی روح کو نہیں سمجھا. نماز یہ چیزیں سکھاتی ہے، نماز رویوں میں خوبصورتی پیدا کرتی ہے، عمل میں جو ہے وہ جمال پیدا کرتی ہے، عادات میں، اخلاق میں، کردار میں ندرت، پاکیزگی، ستھرائی، عفت، یہ نماز کا عملی نتیجہ ہے. تو جب نماز یہ نتیجہ پیدا نہیں کر رہی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ نماز دکھاوے کی ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی نمازی ہو اور یہ چیزیں اس کے اندر پیدا نہ ہوں. تو اس لیے جو ہمارے عمل ہیں، ہماری عادات ہیں، وہ ان چیزوں سے تبدیل ہوتی ہیں. حج کرنے سے چیزیں تبدیل ہوتی ہیں. تو اسی طرح بار بار آپ عمرہ کرتے ہیں تو آپ کے رویوں میں تبدیلی آئے گی، لیکن عمرہ کرنے کے باوجود، حج کرنے کے باوجود تبدیلی آنے کی بجائے الٹا طبیعت میں سختی آ جاتی ہے اور حاجی صاحب آ کے چھری اور تیز کر لیتے ہیں. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے چکر کاٹے ہیں، انہوں نے طواف نہیں کیا، انہوں نے حج کے مقصد کو نہیں جانا. تو یہ مقاصد تھے ان چیزوں کے. تو اب ذرا اس آیت کریمہ کو پھر دیکھ لیجئے. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اصل نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف کر لو. مخصوص علامتوں کا نام دین نہیں ہے کہ بس آپ ان کو اختیار کر کے کہو کہ یہ بس میرے لیے یہ کافی ہے اور اب میں جو مرضی کرتا رہوں، مجھے گارنٹی مل گئی ہے کہ میں دیندار ہوں، میں نے امامہ باندھ لیا ہے، میں نے داڑھی رکھ لی ہے، میں نے جبہ پہن لیا ہے، میں نے اس کے اوپر جبے کے اوپر ایک اور رومال جو ہے وہ گلے میں ڈال لیا ہے، میں نے مخصوص طرز کی ایک لاٹھی پکڑ لی ہے، تو اس سے میں شیخ بن گیا ہوں اور اس سے میں اللہ کا ولی بن گیا ہوں اور اس سے میں بہت اچھا مومن بن گیا ہوں. تو یہ محض علامات ہیں، لیکن اصل تو آپ کا اندر بدلے، اور اگر وہ تبدیل نہیں ہوا ہے تو پھر یہ چیزیں پھر بے معنی ہو کے رہ جاتی ہیں. تو یہود اس لیے کوئی مشرق کو رخ کر کے، کچھ مغرب کو، کوئی کشکا لگا کے، کوئی جو ہے وہ
مخصوص رنگ میں اپنے آپ کو، جب یہ عیسائی بناتے تھے کسی کو تو رنگ میں ڈبو دیتے تھے، تو اس رنگ کے اندر سے جب باہر نکالتے تو کہتے کہ اب تیرے اوپر عیسائیت کا رنگ چڑھ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ البقرہ ہی پہلا پارہ ہے، فرمایا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اصل رنگ تو اللہ کا رنگ ہے۔ رنگ تو وہ ہے کہ جو روح پہ چڑھے، رنگ تو وہ ہے جو عادات پہ چڑھے، رنگ تو وہ ہے جو رویوں پہ چڑھے۔ تمہاری گفتگو کے لہجوں پہ رنگ دکھائی دے، تمہارے طرز زندگی میں رنگ دکھائی دے، تمہارے انداز حیات میں رنگ دکھائی دے۔ رنگ کچا نہیں ہے جو نہائیں تو پھر وہ اتر جائے، بلکہ پکا رنگ جو عادات میں، رویوں میں، طرز زندگی میں، گفتگو میں، انداز تکلم میں چڑھا ہو، جو آندھی ہو، بارش ہو، موسم روز تبدیل ہو جائے لیکن وہ رنگ نہ اترے، کچا رنگ للاری والا تے چڑھدا لیندا ریندا تے پکا رنگ میرے ماہی والا چڑھ جائے پھر نہیں لیندا۔ تو یہ پکا رنگ اگر چڑھ گیا تو وہ روح کو رنگ چڑھتا ہے۔ تو محض رنگ دے لینے سے، کپڑے رنگ لینے سے جو ہے وہ کوئی فرق نہیں پڑتا اگر دل رنگا نہیں گیا۔ تو کہا ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ تو مخصوص عادات کو، مخصوص طرز کو، اللہ اکبر، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کشف المعجوب کے اندر تصوف کی تعریف کرتے ہوئے بڑی خوبصورت ایک بات لکھی، لیست تصوف رسومن ولا علومن، تصوف چند مخصوص رسموں کا نام نہیں ہے کہ اس طرح کا کپڑا گلے میں ڈال لیا، اس رنگ کی ٹوپی پہن لی، ٹوپی کا کنارہ اس رنگ کا ہو گیا۔ تو کہا کہ لیست تصوف رسومن ولا علومن، یہ کچھ مخصوص رنگوں کا، مخصوص رسموں کا اور مخصوص اصطلاحات کا نام تصوف نہیں ہے، بلکہ کہا کہ التصوف کلہ اخلاق، تصوف سارے کا سارا اچھے اخلاق کا نام ہے، اخلاق کریمانہ کا نام ہے۔ تو وہ رنگ چڑھنا چاہیے۔ تو یہ تو ہمیں بڑا شوق ہوتا ہے کہ ہم کوئی ظاہری رنگ چڑھا لیں اپنے اوپر، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہے یہ رنگ چڑھ گیا ہمارے اوپر، لیکن حقیقت میں اگر وہ رنگ نہیں چڑھا، یہ فوجی وردی جو پہنتے ہیں تو پہلے وہ ٹریننگ بھی تو ساتھ لیتے ہیں۔ اگر کسی نے ٹریننگ لئی نہیں، وہ دوڑ لگائی نہیں اس نے اور وہ محنتیں نہیں کی، تو خالی وردی پہن لیا اس نے تو میدان جنگ کے اندر تو وہ دشمن کا مقابلہ نہیں کر پائے گا۔ یہ وردی تو ایک علامت ہے، علامت ایک خاص علامت بنی، لیکن اس کے سے پہلے حوصلہ فرسا ٹریننگ تھی جس سے وہ گزرا، اس بھٹی سے گزارا گیا، اس چکی سے اس کو گزارا گیا، اب وہ جوہر بن کے اور گوہر بن کے نکلا، اب اس کے اوپر وہ لباس جچتا بھی ہے، اچھی بات ہے، لیکن اگر اس نے یہ سب کچھ نہیں کیا ہے محض لباس، تو وہ تو ایک بچہ بھی جا کے اس طرح کی وردی لا کے جو ہے وہ بازار سے پہن سکتا ہے، تو کیا وہ جنگوں میں کام آ سکتا ہے اس کا اس رنگ کا لباس پہن لینا؟ تو اسلام صرف اس مخصوص رنگ کا نام نہیں ہے بلکہ یہ اندر سے بدلنے کا نام ہے۔ تو ارشاد فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اپنے چہروں کو مغرب یا مشرق کی طرف پھیر لینے کا نام نیکی نہیں ہے، ولکن البر، نیکی ہے کیا؟ من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ، اللہ کو حاکم اعلیٰ ماننا، اللہ کے صرف ماننا ہی نہیں، اللہ کی ماننا بھی، اس کی ہر بات کو حرف آخر سمجھنا، اس کے حکم کے آگے کسی کا حکم کوئی حیثیت نہ رکھتا ہو۔ اگر ان معنوں میں ہم اپنے رب کو مان چکے ہیں تو پھر یہ اللہ پر ایمان ہے۔ لیکن اگر صرف زبان سے کہہ دیا کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن اس کی ایک نہیں مانی تو پھر اس کو ماننا نہ ہوا۔ والیوم الآخر، اور پچھلے دن کو اگر کوئی ماننے والا ہے تو یہ زندگی خود بخود مرتب ہوگی، اسے پتہ ہے کہ ایک دن آنے والا ہے جس میں مجھے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے، اچھے برے اعمال کی جزا و سزا کے مرحلے کا دن ہے یوم آخر۔ اور اگر اسے یہ یقین ہے تو پھر اس کی یہ زندگی کبھی بھی غیر مرتب نہیں ہو سکتی، کسی کا حق غصب نہیں کر سکتا، کسی سے زیادتی نہیں کر سکتا، کسی کا مال ہڑپ نہیں کر سکتا، کسی سے ظلم نہیں کر سکتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ اس کے ایمان کا نتیجہ ہے۔ والملائکۃ والکتاب والنبیین، فرشتوں پر ایمان کہ اللہ کی ایک مخلوق ہے اور یہ ہمارے کندھوں پر کرامن کاتبین ہمارے ایک ایک عمل کو لکھ رہے ہیں اور ہم اللہ کے حضور پیش ہونے والے ہیں۔ اس طرح کتاب پر ایمان لانا، جو پچھلی کتابیں ہیں ان پر، اور حضور علیہ السلام کے قلب اطہر پر جو قرآن نازل ہوا، یہ اللہ کی منزل ہیں اور یہ ہماری طرف اللہ کی طرف سے رہنمائی کے لیے نازل کی گئی۔ تو جب یہ ہماری طرف، ہمارے نام اللہ کا
ایک میسج ہے، تو پھر کس طرح اس کو ہم ترک کر سکتے ہیں؟ ہمارے نام کوئی خط آ جائے تو اتنی دیر تک چین نہیں آتا جب تک اس کو پڑھ نہیں لیتے، اور اگر وہ کسی ایسی زبان میں ہے جس زبان کو ہم نہیں پڑھ سکتے تو ایسے شخص کو ڈھونڈتے ہیں جو وہ زبان جانتا ہو، اور اس سے کہتے ہیں جناب یہ پڑھ کے سناؤ، مجھے پتہ تو چلے اس کے مندرجات کیا ہیں، اس کے اندر کیا ہے۔ تو یہ قرآن ہمارے رب کی طرف سے ہمارے نام پیغام ہے، تو کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم اس سے آگاہ ہی نہ ہو کہ ہمارے رب نے ہمیں کہا کیا ہے۔ والنبیین، اور نبی، صرف ایک نبی پر ایمان لانا کافی نہیں ہے، سب پیغمبروں پر جو اللہ کے فرستادہ ہیں ایمان لانا ضروری اور واجب ہے۔ یہ تو ایمانیات سے تعلق چیزیں رکھتی ہیں، اور جو ہمارے اعتقادات ہوں گے اس کا اثر ہمارے عمل پہ بھی ہوگا، اس کا اثر ہمارے رویے پہ بھی ہوگا، اس کا اثر ہمارے طرز زندگی پہ بھی ہوگا۔ وآت المال علی حبہ، اور مال کو اس کی محبت کے باوجود خرچ کرنا، یعنی مال کی محبت موجود ہو، ضرورت بھی موجود ہو، جوان ہے، تندرست ہے، مال ہے، اور مال کے مصارف اس کے پاس ہیں، بچوں کی شادیاں کرنی ہیں، ضرورت ہے، مکان بنانا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، تو پھر بھی جہاں ضرورت محسوس کرے، غریبوں میں، یتیموں میں، لاچاروں میں، تو اپنے مال کا کچھ حصہ وہاں ضرور خرچ کرے۔ کچھ لوگوں کا یہ ذہن ہوتا ہے، اور وہ بچپن سے ہی یہ ذہن پختہ کر لیتے ہیں کہ میں اب تو کما رہا ہوں، پھر میں اپنی ساری ضروریات پوری کر کے پھر میرے پاس جب میری ضرورت سے زائد کافی وافر مال ہوگا تو پھر میں لوگوں کی مدد کروں گا، اور وہ ذہن میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور ساری زندگی یوں گزار دیتے ہیں۔ یہ ایک خود غرضی کی چھپی ہوئی کیفیت ہے کہ انسان راہ خدا میں ضرورت محسوس کرتے ہوئے بھی خرچ نہیں کرتا، اپنے رشتہ داروں میں، عزیزوں میں، لاچاروں میں، مجبوروں میں، وہ یہ سوچتا ہے کہ میں ابھی تو میں کر کیا لوں گا، ابھی کسی کو تھوڑی سی مدد کر کے کیا کر پاؤں گا، تو اب میں اس مال کو جمع کرتا ہوں، کاروبار کو بڑھاتا ہوں، اس کا حجم بہت اچھا ہو جائے گا، پھر میرے پاس اتنا مال ہوگا، میری بھی یہ ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، پھر میں اتنے فیصد یا اتنا مال جو ہے وہ کتنے لوگوں کے کام آ سکوں گا، تو وہ اس طرح اپنی زندگی گزارتے ہیں، اور یہ مال کی ایک چھپی ہوئی محبت ہے، اور اس کو وہ ایک منصوبہ بندی قرار دے رہے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، مال کی ضرورت ہو تمہیں، علی حب ہی کے لفظ بتا رہے ہیں کہ اس کی تمہیں محبت بھی ہو، اس کی تمہیں ضرورت بھی ہو، لیکن تم اپنے اطراف کے اندر جب دیکھتے ہو تو اس وقت پھر تم جو ہے وہ اپنی ضرورت کو پس پش ڈال دیتے ہو اور اس ضرورت کو پورا کرتے ہو، اور جو مال کو ساتھ ساتھ خرچ کرتا رہتا ہے تو اللہ اس کو اور عطا کرتا رہتا ہے، اور جو یہ منصوبہ بندیاں کرتے رہتے ہیں تو بعض کا ان کو پھر موقع ساری زندگی نہیں ملتا۔ اس لیے جو ہی آپ کے پاس مال آئے تو اس مال کی زکوٰۃ تو خیر واجب ہے، لیکن یہ جو لوگ ہیں جن کے لیے میرے رب نے کہا کہ دیا جائے، بعض نے کہا کہ زکوٰۃ کے بعد یہ واجب ہے، لیکن صحیح ہے کہ یہ زکوٰۃ کے بعد اس طرح سے واجب زکوٰۃ کی طرح نہیں ہے، لیکن یہ ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اپنے معاشرے کے کمزور، اپاہج، لاچار، مجبور، غریب رشتہ دار، ان کی نصرت و اعانت کریں، اور وہ فہرست گنوائی۔ وآت المال علی حبہ ذوی القربیٰ، قریبی رشتہ داروں کو۔ بہترین صدقہ وہ ہے جو پہلو تہی کرنے والے رشتہ دار کے ساتھ کیا جائے، کیونکہ جو پہلو تہی آپ سے کرتا ہے، آپ سے دور رہتا ہے، آپ سے ناراض ہے، آپ کو نقصان بھی کبھی پہنچاتا ہے، تو ایسے شخص پر صدقہ کرنے کو من نہیں چاہتا، اس لیے کہ نفس کہتا ہے کہ یہ میرا مخالف ہے، میرا شریک ہے، تو یہ آج مجبور ہوا ہے تو میں کیا سانپ کو ہی دودھ پلاؤں اور اس کو ہی کھڑا کروں، تو نفس شامل نہیں ہوگا، اور وہ عمل جس میں نفس شامل نہیں ہوگا، صرف اس کی ہمدردی اور اس کو رشتہ دار سمجھتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے کرے گا، تو یہ افضل صدقہ ہے۔ ویسے بھی وہ صدقہ جو رشتہ دار پر کیا جائے وہ اس کا ثواب دوسرے صدقے سے 2 گنا ملتا ہے، ایک تو وہ صدقے کا ثواب اور دوسرا وہ رشتہ دار کے اوپر کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ والیتامى، اور یتیموں پر۔ یتیم ان نابالغ بچوں کو کہتے ہیں جن کے والد انتقال کر گئے، تو ان کو یتیم کہا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ بھی ایک مشہور ہے کہ جس کی ماں انتقال کر گئی اس کو مسکین کہا جاتا ہے، اور جس کا باپ انتقال کر گیا اس کو یتیم کہا جاتا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ کفالت کی ذمہ داری باپ کی ہے، تو باپ کے انتقال کرنے سے بچہ یتیم کہلائے گا۔ مسکین کی تعریف اور ہے، مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس ایک روز کا کھانا بھی موجود نہ ہو، تو وہ مسکین کہلاتا ہے، وہ چاہے اس کا باپ ہو
یا اس کا باپ فوت ہو گیا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یتیم جس کے ماں باپ انتقال کر گئے ہیں یا باپ انتقال کر گیا ہے تو وہ ضرورت مند ہے اور وہ نابالغ ہے۔ جب وہ بالغ ہو جائے گا تو پھر یتیم نہیں رہے گا، چونکہ اگر بلوغت کے بعد بھی یتیمی برقرار رہتی ہے تو یہاں بیٹھے ہوئے کتنے لوگ ہیں کہ جو یتیم ہیں، اس لیے کہ بہت سارے لوگوں کے باپ اور ماں چلی گئی ہے۔ تو یتیم اس وقت ہوتا ہے جب تک وہ نابالغ ہوتا ہے، جب وہ بلوغت میں پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ یتیم نہیں رہتا۔ تو مسکین کس کو کہتے ہیں؟ والمسکین والمساکین، اور مسکین وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس جو ہے وہ 2 وقت کا کھانا بھی موجود نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ وابن السبیل، اور جو ہے وہ مسافر کو ابن سبیل اس لیے کہا گیا، راستے کا بیٹا اس لیے کہا گیا کہ اس کے ماں باپ اس کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص دولت مند ہی ہو لیکن وہ راستے میں ہے اور اس کے پاس رقم ختم ہو گئی ہے تو وہ مسکین اور مستحق کے زمرے میں آئے گا۔ آج کے دور کے اندر تو خیر کوئی بات نہیں ہے کہ آپ پیسے منگوا لیتے ہیں یا ATM کارڈ آپ کے پاس موجود ہے تو وہ آپ کے پاس پیسے موجود ہیں، لیکن اس زمانے میں جب لوگ سفر کرتے تھے، اور آج بھی اگر کوئی ایسا مسافر ملے کہ جس کے پاس وقتی طور پہ کچھ نہ ہو تو وہ اس بات کا حقدار ہے کہ اس کی مدد کی جائے، اس کی نصرت کی جائے۔ والسائلین، اور جو مانگنے والے ہیں، مجبوراً جو شخص مانگتے ہیں ان کو دینے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اور جس کے پاس 1 دن کا کھانا موجود ہے اور ایک رات کا کھانا موجود ہے، 2 طرح سے موجودگی کی صلاحیت ہے، یعنی اس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ کما سکتا ہے، یا یہ ہے کہ اس کے پاس عملاً موجود ہے تو اس کے لیے سوال کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کمزور اتنا ہے کہ کما نہیں سکتا اور اس کے پاس 1 دن اور 1 رات کا کھانا موجود بھی نہیں ہے تو وہ بقدر ضرورت اگر سوال کر لے تو سوال کرنے والے کی جو مذمت آئی ہے اس مذمت کا یہ مصداق نہیں ہوگا۔ لیکن جس کے پاس پیسے موجود ہیں، رقم موجود ہے، کھانا موجود ہے، پھر وہ مانگتا ہے تو قیامت کے دن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کہ سخت عطاب کا وہ شخص حقدار ہوگا، اور ایسے شخص کو دینا بھی نہیں چاہیے جو پیشہ ور مانگنے والا ہو اور اس کے پاس 2 دن کا 1 دن اور 1 رات کا کھانا موجود ہے اور پھر بھی وہ مانگ رہا ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ سائل جو حضور نے ارشاد فرمایا، 3 چیزیں قسم کر کے کہی اور اس میں ایک چیز ارشاد فرمائی کہ جو شخص سوال کا دروازہ کھول دیتا ہے اللہ اس کے لیے محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے، تو وہ ساری زندگی پھر مانگتا ہی رہتا ہے، تو نہیں مانگنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ وفر رقاب، اور جو پھنسے ہوئے ہیں، جو غلام ہیں ان کو آزاد کرنے کا جو ثواب رکھا گیا ہے شریعت اسلامیہ نے، اس کا ثواب کیا ہے؟ اگر کوئی شخص کسی غلام کو آزاد کرتا ہے تو اس کے ایک ایک عضو کے بدلے میں اس کے ایک ایک عضو کو آتش دوزخ سے نجات دے دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک ایک عضو کے بدلے میں یہ ثواب ہے، تو حضور نے یہ ترغیب دی اور صحابہ نے اس پہ عمل کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعۃ المبارک کو جمعہ پڑھنے سے پہلے ایک غلام ضرور آزاد کیا کرتے، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی میں 30,000 غلام آزاد کیے۔ 30,000 غلام جب ہجرت کر کے مدینہ المنورہ آئے نا تو بالکل کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، تو حضور نے مواخات قائم کی تھی، ایک انصاری کو اور ایک صحابی مہاجر کو جوڑ دیا کہ تم ذرا اس کو کھڑا کرو۔ تو ان کا جو بھائی بنایا گیا تھا اس نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو کہا کہ بتاؤ میں تمہاری کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ تو انہوں نے اس کو کہا کہ بھائی مجھے بازار کا راستہ دکھا دو، آگے میں جانوں اور میرا کام جانے۔ اور یہ پھر بازار چلے گئے اور فرماتے ہیں کہ میں نے کچھ اصولوں کے تحت کاروبار کیا۔ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف کا انتقال ہوا تو آپ کے بیٹوں میں، آپ کی بیٹیوں میں، اولاد میں آپ کی وصیت کو پورا کرنے کے بعد، آپ نے بہت سارے مال کی وصیت کی تھی، یہ خیرات کر دینا، تو بیٹوں کو بیٹیوں کو وصیت کو پورا کرنے کے بعد زمینیں، باغ، جائیداد، مال بہت کچھ دیا، پھر سونا دیا۔ تو بیوی کا حصہ 8واں ہوتا ہے اور آپ کی 4 ازواج تھیں، اور 8واں حصہ 4 ازواج میں جو تقسیم کیا گیا اس میں جو باغ تھے وہ تو الگ تھے، جو صرف سونا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ کلہاڑوں سے مزدور
ان 4 حصوں کو الگ کرنے کے لیے کاٹتے رہے، صبح سے لے کر ظہر تک کاٹتے رہے، سونا اب بھی باقی تھا۔ یہ وہ شخص تھا۔ تو حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے تجارت کے اصولوں میں سے ایک اصول یہ رکھا ہوا تھا کہ میں زیادہ نفع کی لالچ میں مال کو روک کے نہیں رکھتا تھا کہ زیادہ اور نفع ہوگا تو سرکولیشن زیادہ ہو، تو مجھے جو ہی مال آتا تو مجھے 2 آنے بھی ملتے تو میں اس کو آگے فروخت کرتا اور نیا مال لے آتا۔ تو ایک اصول میں نے یہ ہمیشہ اس کو کار فرما رکھا کہ میں نے زیادہ نفع کی لالچ میں مال کو روکا نہیں ہے، بلکہ جو ہے وہ جو آتا گیا اس کو میں بیچتا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس قدر میرے اوپر کرم فرمایا۔ اللہ اکبر۔ تو غلام انہوں نے 30,000 غلام زندگی میں آزاد کیے، اللہ اکبر، لیکن مال کم نہیں ہوا۔ حضور نے ایک اور بات قسم کر کے کہی تھی، ما نقصا مال عبد من صدقہ، فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کی قسم کر کے کہتا ہوں کہ صدقے سے مال گھٹتا نہیں ہے۔ اگر صدقے سے مال گھٹتا ہوتا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس تو کچھ نہ بچتا، اگر صدقے سے مال گھٹتا ہوتا تو حضرت ابو بکر صدیق کے پاس کچھ نہ بچتا، جنہوں نے سب دے دیا۔ تو صدقے سے مال گھٹتا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، نماز قائم رکھے اور زکوٰۃ دے، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور ناپ تول اور عہد پورا کرے، قول پورا کرے جب وہ عہد کر لے، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور صبر والے مصیبت اور سختی میں اور جہاد کے وقت، اولئک الذین صدقوا، یہ لوگ سچے ہیں۔ یعنی اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگو، کبھی لڑائی نہ مانگو، لیکن اگر لڑائی کی نوبت آ جائے تو ڈٹ جاؤ۔ اللہ سے کبھی بیماری نہ مانگو، صلی اللہ العافیہ، اللہ سے ہمیشہ عافیت طلب کرو، کبھی بیماری طلب نہ کرو، بیمار بننے کی کوشش بھی نہ کرو۔ بعض کا لوگ تھوڑی سی بیماری ہو تو زیادہ ہر وقت ہی جو ہے وہ یہ ثابت کرتے تھے میں بڑا بیمار ہوں، بڑا بیمار ہوں۔ تو یہ بھی کوئی بات نہیں ہے، معالج کو بتائیں آپ، اور اگر کوئی ضرورت پڑے تو بتانے میں حرج بھی نہیں ہے، لیکن ہر وقت بیمار بننا اور اس طرح کی جو ہے وہ اداکاریاں کرنا اور تھوڑی بیماری کو زیادہ بیماری ظاہر کرنا اور لوگوں میں مظلوم بن کے اور لوگوں میں جو ہے لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹنے کے لیے کوئی بات نہیں ہے۔ صحت اچھی رہے اللہ کی نعمت ہے، بیماری آ جائے تو اللہ سے کبھی بیماری نہ مانگو، جنگ نہ مانگو، لڑائی نہ مانگو، لیکن بیماری اور جنگ آ جائے تو پھر تم جو ہے وہ استقامت کے ساتھ اللہ سے جو ہے وہ صبر مانگ کر کے اس کا مقابلہ کرو۔ یہ ہمارے دین نے ہمیں سکھایا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کہا کہ جب جنگ آ جائے، مشکل آ جائے، تکلیف آ جائے، آزمائش پڑ جائے، زندگی نام ہی آزمائشوں کا ہے، سویر سے اٹھتے ہیں شام تک کتنی آزمائشیں ہیں، روز کتنے حالات سے ہمیں ٹکرانا ہوتا ہے، تو کیا ہم گھبرا کر کے بیٹھ جائیں اور جو ہے وہ شور و غلی کرتے رہیں کہ یہ مصیبت ہے، یہ مصیبت ہے؟ نہیں، کوئی بات نہیں، حالات کا کلیجہ چیر کے آگے گزرنے کا راستہ نکالیں۔ تو یہ زندگی کا حسن ہے، زندگی کا جمال ہے۔ والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس، یہ 3 چیزیں، مشقت میں، مصیبت میں، سختی میں، اور جنگ کی نوبت آ جائے تو پھر سختی کے ساتھ، صبر کے ساتھ کھڑا رہے۔ اولئک الذین صدقوا، کہا کہ جو سچا مومن ہے، جو رب مومن دیکھنا چاہتا ہے وہ یہ مومن ہے، اور فرمایا واولئک هم المتقون، اور متقی بھی یہی لوگ ہیں۔ اللہ اپنی رحمتوں کا اجالا